سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر محترم بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو مسلمان بنایا، اور اس سے بڑھ کر میرے رب کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو عقیدہ توحید والا بنایا۔ آج میں جس موضوع کے اوپر آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ غیبت کس کو کہا جاتا ہے، غیبت کی تعریف کیا ہے اور اس کی مذمت کیسے کی جاتی ہے۔ غیبت شریعت اسلامیہ کے اندر ایک ایسا گنونا جرم ہے، ایک ایسا حرام ہے، یہ ایک ایسا حرام قسم کا عمل ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کہ تم میں سے کوئی بھی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا کوئی پتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ بھائی کا گوشت کھانا ہے وہ بھی ساتھ میں مردہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس غیبت جیسے غنونے جرم کو اس کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے ساتھ۔ فَكَرِهْتُمُوهُ، یقیناً تم سب اس کو ناپسند کرتے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، غیبت اتنا خطرناک قسم کا جرم کہ میرا رب اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اگر دنیا کے اوپر رہتے ہوئے کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے وہ اس طرح ہے کہ جس طرح اس نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہے، تو کیا میں پسند کرتا ہوں کہ میں اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا لوں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں،
اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا، میرے صحابہ اتدرون ما الغیبۃ، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ رفقائے نبی نے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جواب دیا، اللہ کے نبی ہم تو نہیں جانتے کہ غیبت کیا ہے، واللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہوں گے کہ غیبت کس کو کہا جاتا ہے۔ تو نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا، ذکرک اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کو ایسے انداز کے اندر یاد کرنا جو اسے ناپسند اور ناگوارا ہو، اس کے بارے میں ایسی آج میرے اندر کوئی غلط فہمیاں ہیں، آج میرے اندر کوئی غلط کام کرنے کی صلاحیت موجود ہے، میں غلط کام کرتا ہوں، لیکن میرے بارے میں کسی نے اچھال دیا کہ فلاں آدمی غلط کام کرتا ہے، مجھے افسوس ہوگا۔ اور میرے بھائی اگر تیری کوئی غلطی لوگوں کے سامنے بیان کرے، سمجھ لے وہ غیبت کر رہا ہے۔ ذکرک اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کو ایسے انداز کے اندر ذکر کرنا، ایسے انداز کے اندر اس کو یاد کرنا، ایسے انداز کے اندر اس کے بارے میں باتیں کرنا جو اس کو ناگوارا ہو، ناپسند ہو۔ آج میرے اندر غلطیاں ہیں، میرے اندر کوتاہیاں ہیں، اگر میرا کے سامنے جا کے بیان کرتا ہے کہ فلاں کے اندر یہ غلطیاں ہیں، فلاں کے اندر یہ کوتاہیاں ہیں، کیا مجھے یہ چیز پسند آئے گی؟ اگر تیرے اندر یہ غلطیاں موجود ہیں، اگر تیرے اندر یہ کوتاہیاں موجود ہیں کہ تو لوگوں کے سامنے اس کو اچھالنے کی بجائے اس کے پاس چلا جا، اس کے پاس بیٹھ جا، اس کے پاس بیٹھ کے اس کی اصلاح کر لے، اور بھائی تیرے اندر یہ غلطیاں ہیں، بھائی تیرے اندر یہ کوتاہیاں ہیں، یہ کام تو غلط کرتا ہے، لہٰذا تو سدھر جا، تو سیدھے کام کی طرف آ جا۔ اگر میں اس کے اندر غلطیاں موجود ہیں، میں لوگوں کے سامنے بیان کرتا چلا جاؤں، میں لوگوں کو بتلا رہا ہوں یہ اس طرح کے کام کرتا ہے، یہ بے حیائی کے کام کرتا ہے، یہ فحاشی کے کام کرتا ہے، آج کل کے ماحول کے اندر، چوکوں کے اندر، چوراہوں کے اندر بیٹھ کے ایک مسند بیٹھ جاتی ہے، وہاں ایک بیٹھا ہوتا ہے، کسی کی بات کو چھیڑ لیا جاتا ہے، اس کے بارے میں چٹا چٹا کھول کے سارے کا سارا لوگوں کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے، مجلس والوں کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ اگر رستے کے اندر جاتے ہوئے ایک آدمی گزر جاتا ہے، کسی کو اس کے عیب کے بارے میں متعلق پتا ہے، اس کا عیب وہ جانتا ہے، وہ بتلا رہا ہے کہ یہ اس طرح کے کام کرتا تھا، یہ ایسے کام کیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یاد رکھ لو، نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیبت اس کو کہا جاتا ہے، ذکرک اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کو ایسے انداز میں ذکر کرنا جو اسے ناپسند اور ناگوارا ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پاس بیٹھے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی، افرائیت ان کان فی اخی ما اقول، اگر اس کے اندر وہ غلطیاں موجود ہیں، وہ کوتاہیاں کرتا ہے، وہ غلط کام کرتا ہے، اگر ہم تب بھی بیان کر دیں گے، کیا اسے بھی غیبت کہا جائے گا؟ تو نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کان فیہ تقول فقد اغتبتہ وان لم یکن فیہ ما تقول فقد بہتہ۔ اور میرے صحابہ، اگر اس کے اندر وہ غلطیاں موجود ہیں، اگر اس کے اندر وہ کوتاہیاں موجود ہیں، وہ غلط کام کرتا ہے، وہ کام الٹے کرتا ہے، اگر تو لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے تو یاد رکھ لے یہ غیبت ہے۔ اگر اس کے اندر یہ غلطیاں موجود نہیں تو تب بھی لوگوں کے سامنے بیان کرے گا، یہ اس کے بڑھ کے بہتان ہے۔ غیبت سے بڑھ کے جرم بہتان۔ اگر اس کے اندر وہ عیب موجود نہیں، اس کے اندر وہ غلطیاں اور وہ کوتاہیاں موجود نہیں، تب سامنے بیان کرے۔
تو یاد رکھ لے یہ غیبت نہیں ہوگی، یہ اس سے بڑھ کر بہتان باندھ رہا ہے تو اس کے اوپر اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث سے ہم کو یہ واضح کروا دیا کہ غیبت کس کو کہا جاتا ہے، بہتان کس کو کہا جاتا ہے۔ اگر اس کے اندر وہ غلطیاں موجود ہیں، وہ عیب موجود ہیں تو لوگوں کے سامنے بیان کرے، تو اس کی غلط کام لوگوں کے سامنے بیان کرے۔ ذکر کا خاکہ بما یکرہ، جو اسے ناپسند ہو، ناگوارا ہو تو لوگوں کے سامنے بیان کرے، اس کو غیبت کہا جاتا ہے۔ اگر اس کے اندر وہ غلطیاں، وہ عیب موجود نہیں، وہ غلط کام نہیں کرتا، وہ بے حیائی فحاشی کے کاموں سے پرہیز کرتا ہے، اچھا آدمی ہے، دین کے کام کرتا ہے، نیکی کی طرف چلتا ہے، تو لوگوں کو ابھارنے کے لیے، لوگوں کو اس کی طرف دشمنی کے ساتھ چلانے کے لیے تو لوگوں کو ابھار رہا ہے، لوگوں کو بتلا رہا ہے یہ ایسا آدمی ہے، اس کے فلاں موقع پہ اس طرح کا کام کیا تھا، فلاں موقع کے اس طرح کا کام کیا تھا، لوگوں کو صرف اور صرف ابھارنے کے لیے تو تیار کھڑا ہے۔ یاد رکھ لے یہ غیبت سے بڑھ کر تو اس کے اوپر بہتان باندھ رہا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج میرا ماحول دیکھا جائے، میں اپنے معاشرے کے اندر نظر دوڑا کر دیکھوں، اگر میں کسی سرکاری ملازم کو دیکھتا ہوں، چھوٹے طبقے والا بڑے طبقے والے کی بختوئی کر رہا ہے، بڑے طبقے والے کے بارے میں غیبتیں کر رہا ہے، چغلیاں کر رہا ہے۔ اگر بڑے طبقے والا ہے وہ چھوٹے کے بارے میں کر رہا ہے۔ اگر کوئی بھی کسی عہدے کے اوپر فائز ہے، آج حکومتی لیول پہ دیکھا جائے یا کسی کاروباری تجارتی لیول کے اوپر کوئی مزدور کی غیبت ہے، کوئی مزدور مالک کی غیبت کر رہا ہے، اس طرح میرا ماحول چل رہا ہے۔ میں اس چیز کو عارضی سمجھتا ہوں، میں اس چیز کو کبھی اس کو سیریس نہیں سمجھتا کہ یہ جو عمل میں آج کر رہا ہوں، میری زبان سے نکلنے والے الفاظ کسی کے بارے میں، میں اپنی زبان سے جو کلمات نکال رہا ہوں، میں نے کبھی بھی اپنے دل کے اوپر، اپنے دماغ کے اوپر زور ڈال کے اتنی بات نہیں سوچی کہ میں آج جس کے بارے میں ہوں کیا میرا رب کل کو مجھے معاف کر دے گا کہ نہیں۔ کبھی میں نے ایسی باتوں کو نہیں سوچا۔ ہاں میں بات کر دیتا ہوں، میرے اندر وہ بات سما نہیں سکتی، میں صبر نہیں کر سکتا، میرے پاس کوئی بیٹھا ہے، میں اس کے سامنے یہ آدمی ٹھیک نہیں، اس سے جتنا بچ سکتے ہو بچ جاؤ۔ اور میرے بھائی اس نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ اگر اس کے اندر وہ غلطیاں موجود ہیں، اس کے اندر وہ عیب موجود ہیں تو اس کے پاس بیٹھ جا، اپنی اصلاح کر، اس کی اصلاح کر، اس کو سمجھا کہ تیرے اندر یہ غلط کام ہے، آج تو سدھر جا۔ یاد رکھ لے، اس کو سمجھا دے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ اور یاد رکھ لو میرے رب نے اپنے مردہ بھائی کے ساتھ گوشت کھانے کی تشبیہ دی ہے۔ بھائی کا گوشت ہو، وہ بھی مردہ ہو، کوئی اس چیز کو کرتا کہ میرا مردہ بھائی ہو میں اس کا گوشت کھاؤں۔ اور میرے بھائیوں یاد رکھ لو، میرے رب نے قرآن مجید کے اندر اس آدمی کو جو غیبت کرتا ہے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ مجھے کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑتا، میں اپنے آپ کو دار کہنے والا، اپنے آپ کو دیندار کہنے والا، ولی کامل کہنے والا، میں اللہ والا سمجھنے والا اپنے آپ کو، لیکن میں نہیں سوچتا مساجد کے اندر میں بات کرتا ہوں، میرے دماغ کے اوپر کبھی یہ زور نہیں پڑا کہ میں جس کے بارے میں بات کر رہا ہوں کیا وہ اس کو اچھا لگے گا یا نہیں لگے گا۔ اور تیرا ہی مسلمان بھائی ہے، اور تیرا ہی وہ چاہنے والا ہے، تیرے ساتھ ہی وہ چلنے پھرنے والا ہے، تیرا ہی محلے دار ہے، تیرا ہی رشتہ دار ہے، تیرا ہی علاقے دار ہے، تیرے ساتھ مسلمان بھائی ہے، تو اس کے بارے میں لوگوں کے سامنے، لوگوں کے دلوں کے اندر قدورتے بر رہا ہے۔ اللہ کی قسم یاد رکھ لو، ذکر کا خاکہ بما یکرہ، جس کو ناپسند ہو کہ میرے بات کرتے اس کو غیبت کہتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں آج میرے پاس وقت ہے، مجھے اپنی اصلاح کر لینی چاہیے، مجھے سوچ لینا چاہیے
کہ میں اس وقت کس مقام کے اوپر کھڑا ہوں، اپنے گریبان کے اندر جان کے دیکھوں، میں سارا دن اپنی ملازمت کے اندر گزارتا ہوں، کیا میں کس کے بارے میں باتیں کرتا ہوں؟ کبھی میں نے رات کو سوتے ہوئے یہ نہیں سوچا کہ آج سارا دن گزرا ہے، میں نے کیا کیا لغویات استعمال کیے ہیں، کس کے بارے میں کیسی باتیں کی ہیں، کس کے بارے میں چغلیاں کی ہیں، کس کے بارے میں غیبتیں کی ہیں، کس کے بارے میں بہتان باندھے ہیں۔ کبھی بھی میں نے یہ سوچنے کی تیاری نہیں کی۔ ہاں، میں صرف اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہوں، آج میں نے 5 وقت کی نماز پڑھ لی ہے، آج میرا روزہ گزر گیا ہے، میں نے قیام اللیل کر لی ہے، میں نے رات کو تراویحیں مکمل کر لی ہیں، ساری چیزوں کا مجھے علم ہے، لیکن مجھے اتنا علم نہیں کہ اب میں نے جو روزہ رکھا ہے وہ کہیں ناقص تو نہیں ہو رہا، کہیں وہ روزہ میرا ضائع تو نہیں ہو رہا، کہیں میں روزہ رکھ کر میں کسی کے بارے میں کوئی ایسی لغویات استعمال تو نہیں کر رہا کہ جس کے ساتھ میرا رب ناراض ہو جائے، میرا ساتھی ناراض۔ کبھی میں نے ایسی باتیں نہیں سوچی۔ ہاں، صرف اور صرف مجھے اپنے ساتھ ہے کہ ہاں میں نے روزہ رکھ لیا ہے، وقت میں نے گزار لیا ہے، سارا دن گزر گیا ہے، اب میں خوش ہوں، میرے ساتھ میرا رب راضی ہے۔ یہ صرف بھوک کا روزہ نہیں ہوتا، 5 وقت کی نماز پڑھ لینا، یہ روزہ گزر جانا، یہ صرف روزہ نہیں، تیرے جسم کے ایک ایک اعضاء کا روزہ ہے، تیرا پاؤں ہے وہ بھی روزہ رکھا ہوا ہے، تیرا ہاتھ ہے وہ بھی روزے میں ہے، تیری آنکھیں ہیں وہ میں ہے، تیری زبان ہے وہ بھی روزے کے اندر ہے۔ یاد رکھ لے، تیرا ایک ایک اعضاء روزے کے اندر ہے، آج تو ایک اعضاء کے ساتھ کوئی غلط کام کرتا ہے، تیرا روزہ ناقص ہے۔ میں نے کبھی محاسبہ نہیں کیا اس وقت میں کس مقام کے اوپر ہوں۔ اللہ یاد رکھ لو، اسی کو غیبت نہیں کہتے کہ کسی کے بارے میں برا بلا کہہ دینا، اس کی غیر موجودگی کے اندر اس کے بارے میں برا بلا کہہ دینا، بلکہ یاد رکھ لو کسی انسان کی غیر موجودگی کے اندر اس کے جسم کے اوپر حقارت کی نظر سے دیکھنا کہ فلاں آدمی تو بڑا موٹا ہے، فلاں آدمی تو بڑا پتلا ہے، فلاں لونگا ہے، فلاں لنگڑا ہے، اس کے بارے میں ایک ایک قسم کی غلط قسم کی باتیں کرنا۔ اگر اس کے اندر وہ عیب موجود ہے تو بتلا دینا، اس کو ایسے نام سے پکارنا، اور لولے میری بات سن لے، اندھے میری بات سن لے، لوگوں کے سامنے اس کے عیب کو ظاہر کرنا۔ اور یاد رکھ لو، نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکر کا خاک بما یکرہ، اگر کسی کو اس طرح کرنا ناپسند ہو تو یاد رکھ لو اس کو غیبت کہتے ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، کہتے ہیں، میں نے نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی صفیہ، میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے کہہ دیا، حسبک من صفیۃ کذا و کذا، آپ کو تو صفیہ کا پست قد ہونا بڑا پسند ہے، تانی کثیرت، کہ میں نے اس کو حقارت کی نگاہ سے کہا کہ آپ کو صفیہ کا قد پست ہونا بڑا پسند ہے۔ اللہ اکبر، نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ کہتے ہیں، عائشہ یاد رکھ لو، لقد قلت کلمۃ لو مزجت بمال۔ اللہ اکبر، عائشہ تو نے اپنی زبان سے ایسے کلمات کہتے ہیں کہ اگر یہ کلمات سمندر کے پانی کے ساتھ ملا دیے جائیں، سارے کا سارا سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے۔ میں نے نہیں سوچا کہ میں سارا دن کس کے بارے میں باتیں کرتا ہوں، میں نے کبھی اپنے ذہن کے اوپر بوجھ نہیں ڈالا۔ ہاں، زبان سے نکل گئی، بس نکل گئی، جو بھی ہے ہو گیا۔ میں کبھی اس بات کے اوپر کبھی بھی امادہ نہیں ہوتا کہ میں نے کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ اگر میں اس کے بات کر رہا ہوں، وہ اس چیز کو پسند کرتا ہے، اور اس کے سامنے بیٹھ کے کرنا تو دور کی بات ہے، ہم اس کی غیر موجودگی کے اندر اس کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، لیکن ہمیں علم ہی نہیں کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ سارا دن میں روزہ رکھوں،
شام کو میں تراویحاں پڑھوں لیکن رات کو سوتے وقت میں نے کبھی بھی اپنا محاسبہ نہیں کیا. آج میرے پاس وقت ہے میرے بھائیوں, آج مجھے اپنا رات کو سوتے وقت اس چیز کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ میں نے سارا دن کس کو تکلیف دی ہے, سارا دن کس کے ساتھ میں نے غلط کام کیا ہے, اور کس کے بارے میں نے غیبتیں کی ہیں, کس کے بارے میں میں نے بہتان باندھے ہیں. اگر تجھ سے یہ غلطی سرزد ہو جاتی ہے اور اس سے مل لے, ملاقات کر لے, اور بھائی تیرے بارے میں نے ایسا بول دیا تھا, میں معذرت کرنا چاہتا ہوں, اور یاد رکھ لے وہ تجھے معاف کرے, میرا آسمان پہ بیٹھا رب تجھے ضرور معاف کر دے گا. اور اللہ کہتا ہے اپنی غلطی کو جٹلاؤ تو صحیح, میرے سامنے آؤ تو صحیح, میرے سامنے آ کے گڑ گڑاؤ تو صحیح. اللہ اکبر کبیرہ. یاد رکھ لو اسی طرح کسی کے اوپر لباس کے لحاظ سے تراش کرنا کہ فلاں کا لباس اس طرح پہنتا ہے, فلاں آدمی لباس اس طرح کا استعمال کرتا ہے, یہ میری مائیں اور بہنیں گھروں کے اندر استعمال کرتی ہیں کہ فلانی عورت لباس اس طرح کا استعمال کرتی ہے, فلانی عورت لباس اس طرح کا استعمال کرتی ہے. اور یاد رکھ لو اگر تمہیں وہ لباس نہیں لگتا, اگر اس کا پہننا تمہیں اچھا نہیں لگتا تو اس کے پاس چلے جاؤ, جا کے کہو میری بہنا تیرا لباس اچھا نہیں, تیرا پہننا اچھا, محلے کے لوگ دیکھتے ہیں, اور میرے بھائی اس کو سمجھا دے تیرا لباس اچھا نہیں, تو اچھا لباس پہن کے نکلا کر. اور میری بات یاد رکھ لو اگر تو اس کے پاس جائے گا آج تو اس کی اصلاح کرے گا, میرا آسمان پہ بیٹھا رب تیری اصلاح کرے گا. لیکن یاد رکھ لو اس کی کانڈ کے پیچھے اس کے بارے میں باتیں نہیں کرنی. ذکر کا خاک بما یکرہ, اپنے بھائی کو ایسے انداز میں یاد نہ کرو جو اس کو ناپسند اور ناگوارا ہو. اللہ اکبر. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں, کہتی ہیں کہ میں نے ایک عورت کے بارے میں بات کر دی جو اسے ناپسند اور ناگوارا ہو, تو نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفزی الفزی. اللہ اکبر. کہتے ہیں نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تھوک دو, تھوک بھی دو جلدی. اللہ اکبر. کہتی ہیں میں نے جب تھونکا مجھے ایسے محسوس ہوا میرے منہ سے گوشت کا لوتھڑا باہر نکل گیا. میرے نبی کی بیوی ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چھوٹی سی بات پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہہ دی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہہ دیا عائشہ تو نے ایسی بات کر دی ہے کہ اگر سمندر کے پانی کے ساتھ اس کو ملا دیا جائے سارے کا سارا سمندر کا پانی کڑوا ہو جاتا ہے. اگر تو نے ایسی بات کی ہے تھوک دو. کہتی ہے میں نے تھوکا مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میرے منہ سے گوشت کا لوتھڑا باہر نکل گیا. اللہ اکبر. یہ تھے میرے نبی کو ماننے والے. اسی طرح کبھی اپنی عبادات کے اوپر فخر نہ کرو, کبھی ایسا نہ کہو کہ فلاں آدمی بڑا دیندار سمجھتا ہے, اپنے آپ کو بڑا دیندار سمجھنے والا, اس کو میں نے اکثر دیکھا ہے وہ صرف فرائض انجام دیتا ہے اور نوافل ادا نہیں کرتا. ایسی بات لوگوں کے سامنے بیان کرنا کہ فلانا آدمی نماز پڑھنے آتا ہے فرضی پڑھ کے چلا جاتا ہے دوسری نہیں پڑھتا. اسی طرح نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیٹھے ہیں. ایک صحابی پاس سے گزرتا ہے, ان میں سے ایک صحابی بول کے کہتا ہے مجھے اس کے ساتھ اللہ کے لیے بغض ہے. اللہ اکبر. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام کو ہم آپ کی شکایت کریں گے, آپ اس کے بارے میں کیوں ہو؟ کہتے ہیں جاؤ بتلاؤ. اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس مسئلہ چلا گیا. اللہ کے نبی نے اس بغض والے آدمی کو بلایا اور آدمی کو بھی بلا لیا. پوچھا ہاں بتلاؤ کیوں
ہو, کیوں اس کے بارے میں ایسی سوچ رکھتے ہو؟ کہتا ہے اللہ کے نبی یہ میرا ہمسایہ ہے, ہمارے گھر کے پاس ہی ان کا گھر ہے, میں نے اس کو یہ نفلی عبادت نہیں کرتا, یہ فرائض سر انجام دیتا ہے, فرض نماز پڑھ لیتا ہے, فرضی زکوٰۃ ادا کرتا ہے, اگر فرضی روزے آ جاتے ہیں یہ فرضی روزے رکھ لیتا ہے, یہ کہ نفلی روزے نہیں رکھتا, نفلی عبادت نہیں کرتا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا, اس سے پوچھا کیا تم فرضی نماز ادا کرتے ہو؟ کہتا ہے ہاں اللہ کے نبی, میں نے اپنی ہوش میں جب سے مسلمان ہوا ہوں ایک بھی فرضی نماز نہیں چھوڑی. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کیا تو فرضی روزے مکمل رکھتا ہے؟ کہتا ہے اللہ کے نبی ہاں میں فرضی روزے مکمل رکھتا ہوں. نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوسرے کو بتلایا جو بغض رکھتا تھا, کہا تو اس کے بارے میں غیبت کر رہا ہے, تو لوگوں کو نہیں بتلا سکتا. اللہ کے نزدیک پتہ نہیں وہ کتنا محبوب ہے, وہ کتنا اللہ کو جاننے والا ہے, اللہ کو چاہنے والا ہے, جو فرضی عبادات کر رہا ہے. تو اب کے اوپر نہ کر کہ آج میں دنیا کے اوپر رہتے ہوئے میں بڑی عبادت کرتا ہوں, میں بڑا دیندار ہوں, میرے محلے والے صرف نماز فرض ادا کر کے چلے جاتے ہیں, فلانا آدمی فرضی نمازیں ادا کرتا ہے, نوافل ادا نہیں کرتا. اور یاد رکھ لے تو ہمیشہ یہ سمجھ, ہو سکتا ہے اللہ کے ہاں وہ کتنا محبوب ہو, دوسروں کو اپنے سے زیادہ ترجیح دیا کرو. یہ میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ کار سکھلایا. اسی طرح کبھی اپنی برادری کے اوپر رہتے ہوئے برادری کی نسبت کو کبھی بھی اونچا نہ سمجھو کہ فلاں اس برادری کا ہے, فلاں اس برادری کا ہے, فلاں کی برادری بڑی نیچلی درجے کی ہے. یہ مجھ کو کیا جانتا ہے, میں تو بڑی اونچی برادری کا ہوں, ہماری برادری کا آدمی فلانے عہدے کے اوپر فائز ہے, میری برادری کا آدمی فلانے عہدے کے اوپر فائز ہے. اور یاد رکھ لے نہ کسی قرآن میں لکھا ہے یہ فلانی برادری بڑے اونچے عہدے والی ہے, نہ کسی حدیث میں آج تک یہ آیا ہے کہ فلانی برادری والی ہے. اور یاد رکھ لے میرے رب ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اور یاد رکھ لو میرے نبی نے فرمایا میرے رب کے ہاں عزت والا وہ جو تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرنے والا ہے, جو دین کو سمجھنے والا ہے, جو چاہے جتنا مرضی غریب گھر کے حالات کمزور ہوں, گھر کا راشن مکمل نہ ہو, لیکن اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والا ہو, اللہ کے سامنے حاضری دینے والا, اللہ کے سامنے حاضر ہونے والا ہو. یاد رکھ لو میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے, اللہ کے ہاں معزز وہ ہے جو تقوی والا ہے, پرہیزگاری کرنے والا ہے, جو اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والا ہے, اللہ کے سامنے سرے زیز ہونے والا ہے, اللہ کے سامنے نمازیں روزے حج زکوٰۃ ادا کرنے والا ہے. میرے رب کے ہاں وہ ہے, کوئی کاروباری نہیں عہدے والا, کوئی بھی بڑا مرضی دنیا کے اوپر رہتے ہوئے اپنے عہدے کے اوپر فیض ہے. اور یاد رکھ لو سب سے غریب تر ہے اگر وہ اپنے رب کے ساتھ مخلص نہیں. میں سمجھو میرے پاس روپیہ ہے, پیسہ ہے, جائیداد ہے, میری برادری اونچی ہے, آج میرے ماحول کے اندر یہ بات غریب بہنیں بیٹھ کے گھر کے اندر گزارا کر رہی ہیں, غریب ساری گھر کے اندر بیٹھی ہیں, 35 سال عمر ہو چکی ہے, لیکن شادی کے لیے کوئی تیار نہیں. ہماری برادری میچ نہیں کرتی. ہم اپنی برادری کو دیکھتے ہیں, ہم اپنے سٹیٹس کو دیکھتے ہیں, یہ ہمارے سٹیٹس کا نہیں, یہ ہمارے لیول کا نہیں, اس لیے ہم اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے. اگر کسی نے غلطی سے کر لی ہے اس کے ساتھ تشدد کیا جاتا ہے کہ تیری نچلی درجے کی برادری ہے, تیری برادری ٹھیک نہیں, تم نچلے درجے کے لوگ ہو, ہم اونچے درجے کے لوگ ہیں. اس سے سارے گھر کے کام لیے جاتے ہیں, جانوروں والا برتاؤ کیا جاتا ہے. اور اس باپ سے پوچھو تو صحیح جس نے اپنے جگر کا ٹکڑا تمہارے حوالے کیا ہے کس طرح کیا ہے. مجھے کوئی نہیں, میں نہیں سمجھتا صرف اور صرف اپنی برادری کے بارے میں میں دور بیٹھ
کرتا ہوں کہ فلانے کی اچھی نہیں، فلانا برادری رکھتا ہے وہ اچھا نہیں رکھتا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے بھائیو یہ بڑی غلط بات ہے. نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کو ایسے انداز کے اندر ذکر کرنا جو اسے ناپسند اور ناگوارا ہو. اس کہتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ. اسی طرح بنی اسرائیل کا ایک واقعہ، دو ساتھی آپس کے اندر بڑے تعلقات، بڑے گہرے تعلق، ایک دین کو سمجھنے والا دیندار، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والا، اللہ اکبر کبیرہ، دوسرا آدمی گناہ گار، غلطیاں کرنے والا، گناہ کرنے والا. نیک آدمی اس کو سمجھاتا رہتا ہے، کہتا ہے بھائی تو دین کی طرف آ جا، دین کے کام کر لے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک دفعہ سمجھایا، دو دفعہ سمجھایا، بہرحال سمجھاتا رہا. ایک دن ایسا ہوا وہ کسی غصے کی وجہ سے اس سے آگے کہہ جاتا ہے، کہتا ہے جا تو بڑا دیندار، جا دیکھ لیں گے، میرا رب سب کچھ دیکھ رہا ہے، جو میرا رب کرے گا مجھے منظور ہے، کرنا ہے کر لے، میں نے نہیں آنا دین کی طرف. اللہ اکبر کبیرہ. اب وہ آدمی آگے سے کیا کہتا ہے، جا اللہ کرے اللہ تجھے جہنم کے اندر داخل کرے گا. کہتا ہے اللہ تجھے جہنم کے اندر داخل کر دے گا. اب دونوں کا فیصلہ ہوتا ہے، دونوں اللہ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. اللہ جنتی کو جہنم کے اندر داخل کر دیتا ہے، جہنمی کو جنت کے اندر داخل کر لیتا ہے. اللہ کہتا ہے میں نے تو کسی کو اختیار نہیں دیا کہ تو دنیا کے اوپر جا کے میری قدرت کے فیصلوں کو بدل دے. میں نے تو کسی کو اختیار نہیں دیا کہ تو فلانے کو جنتوں کی بشارتیں دیتا، فلانے کے تو جہنمیوں کی بشارتیں دیتا پھرے. اور میں نے تو کسی کو نہیں کہا کہ تو لوگوں کے فیصلوں کو بدلتا پھرے کہ فلانے کے گھر میں یہ کام ہونے والا ہے، فلانے کے گھر میں یہ کام ہونے والا ہے. اور میں آسمان پہ بیٹھا رب چیز کو جانتا ہوں، میرے ساتھ مقابلہ کرنے کی میں نے تو کسی کو ہمت نہیں دی. تو کیا کے سامنے جا کے بیان کرے. اسی لیے نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کو ایسے انداز میں ذکر کرنا جو اسے ناپسند اور ناگوارا ہو. میرے بھائیوں بچ جاؤ، ماحول بڑا خراب ہو چکا ہے، میرے معاشرتی حالات بڑے خراب ہیں. اگر میں معاشرے کی طرف نظر دوڑا کر دیکھتا ہوں، اور باہر کی بات تو دور کی ہے، لیکن میں گھر کے اندر بیٹھ کے اپنے گھر کے افراد کے بارے میں غیبتیں کروں، اور اس سے بدبختی والی اور کیا بات ہو سکتی ہے. باہر کی کسی کے بارے میں بات کرنا تو دور کی بات ہے. یہ میں نہیں کہتا کہ میرے اندر یہ غلطی نہیں، اور میرے بھائیوں موجود ہے. ہر بندہ اپنے گریبان کے اندر جھانک کے دیکھے کہ میرے اندر یہ غلطی موجود ہے کہ نہیں. اگر میرے اندر موجود ہے تو اپنے رب کے سامنے آ جاؤ، ابھی وقت ہے. یہ رحمتوں والا برکتوں والا مہینہ، آج میرے پاس وقت ہے، یاد رکھ لو، اپنے رب کے سامنے آ جاؤ. اسی طرح کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، نہ تھی جب تک اپنے گناہوں پہ نظر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب، جب اپنے گناہوں پہ نظر تو نگاہوں میں اور کوئی برا نہ رہا. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.